الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 غریبا یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت توں گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل وعلا سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو اس ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں بے حد بے حساب لاتعداد ان گنت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام، جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں اپنی مہربانی سے کی۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین محترم،
انسان کا اپنی زندگی میں مختلف قسم کے لوگوں سے تعلق رہتا ہے، اور پھر تعلق کی جو نوعیتیں ہوتی ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کہیں خون کے رشتے اور کہیں سسرالی تعلق داریاں۔ کسی جگہ پر ہم زبانی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسناد کے ذریعے کوئی انسان آپ کے دل میں اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ جتنا تعلق اہم ہوگا اتنا ہی رشتہ بھی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں خون کے رشتوں کو اہمیت ہوتی ہے وہ لوگ اپنے خون کے رشتوں کو بچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اپنی زندگی کا سارا کچھ قربان کر کے بھی رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ہاں زبان کے رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ لسانیت پر قتل و غارت کر کے زبان کے رشتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کے ہاں دین کو اہمیت حاصل ہو، اور جن لوگوں کے ہاں دین کو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہاں دین کے رشتے سب سے زیادہ محترم ٹھہرتے ہیں۔ پھر وہ خون کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، سسرال کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، مال و زر اور اسناد کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دین کے رشتوں کو سب سے زیادہ محترم جانتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پاک سے ہمیں دین کے رشتوں کی اہمیت کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ جب ظالمین مکہ کے ظلم کی وجہ سے اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت شروع کی، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں اور رونق افروز ہوئے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین مکہ کی انصار مدینہ کے ساتھ بائی بندی کا ایک رشتہ قائم کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا گیا، اور اس طرح بھائی بندی کا یہ رشتہ کتنا اہم ٹھہرا صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت، بہت ہنرمند، مکہ کے بڑے زیرک اور بڑے دانشمند تاجر،
اپنا سب کچھ لٹا کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا رشتہ اخوت جوڑ دیا، اور حضرت سعد بن ربیع سے فرمایا سعد عبد الرحمن بن عوف تمہارا دینی بھائی ہے۔ دین کی اہمیت کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، حضرت سعد بن ربیع مدینہ طیبہ میں بہت امیر تھے، مال و زر تھا، کثرت تھی مال و زر کی۔ اب کرتے کیا ہیں؟ اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں گھر کے اندر، اپنے سارے مال کی ایک فہرست بناتے ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنے باغات ہیں، اتنی نقدی ہے، اتنے گھر ہیں، وہ فہرست بنا کر برابر اپنے بھائی پر آدھا تقسیم کر دیتے ہیں۔ خون کا رشتہ نہیں ہے، حسب کا رشتہ نہیں ہے، نسب کا رشتہ نہیں ہے، برادری ازم کا رشتہ نہیں ہے، لسانیات کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ کس کا ہے؟ دین کا۔ دین کے رشتے کو اہمیت دینے والوں کی شان سنیے۔ حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیویاں تھیں، دونوں لا کر سامنے بٹھائی اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا ان 2 میں سے جو بھی تجھے پسند آتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دو، میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ ایک ایک چیز قربان کر رہے ہیں دین کے رشتے پر، اگرچہ ان کی کسی پیشکش کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قبول نہیں کیا، کہا نہیں بھائی یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود محنت کر کے اپنا نظام زندگی چلاؤں گا۔ اور پھر بازار کا راستہ دیکھا اور پھر اتنی محنت کی کہ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ ان کے وصال کے بعد کہتے ہیں زمین کھودی گئی ان کے گھر کے صحن کی، تو صرف زمین کے اندر سے اتنا سونا نکلا تھا کہ ان کی 4 بیویاں اس وقت زندہ تھیں، ایک ایک بیوی کو 800 تولہ سونا آیا۔ اب یہ دینی رشتے کی اہمیت دیکھیے۔ رشتے تو ہم زندگی میں بے شمار رکھتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہیں کہ جو دین کے رشتے کو اہمیت دیتے ہیں۔ دین کا رشتہ سب سے مقدم اور باقی تمام رشتے مؤخر۔ اب کشمیر کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے رشتہ ہے۔ اس کو دین کا رشتہ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کشمیر کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر دورائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کشمیر میں اسلام
حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے فوراً بعد آ گیا تھا۔ تاریخ قدیم کی تمام کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ خطہ کشمیر میں کئی صحابہ کے تجارتی قافلے تشریف لائے جنہوں نے اس وادی کے اندر اسلام کو پھیلایا، لیکن کشمیر میں اسلام کو جو عروج ملا وہ 600 سال قبل ملا۔ 600 سال پہلے ترکستان سے ایک بزرگ صوفی درویش سید شرف الدین، جنہیں آج بھی مقبوضہ کشمیر میں بلبل شاہ قلندر سہروردی کے نام سے جانا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ تشریف لائے۔ یہ وہ دور تھا جب کشمیر پر مہاراجہ رنجن سنگھ جو بدھ مت تھا اس کی حکومت تھی۔ حضرت بلبل شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات سے راجہ رنجن سنگھ متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہو کر آپ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی، اور قبول اسلام کے بعد حضرت بلبل شاہ قلندر سہروردی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا صدر الدین۔ یہ کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران تھا۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 اور مسلمان حکمران آئے کشمیر میں، اور پھر دور آیا سلطان شہاب الدین کا۔ سلطان شہاب الدین کے دور میں یہ پہلا موقع تھا جب بادشاہ نے سرکاری سرپرستی میں کشمیر کے اندر دینی مدارس قائم کیے، اور باقاعدہ طور پر دین پر کام کشمیر میں شروع ہوا۔ پھر یہی سلطان شہاب الدین کا ہی دور تھا جب کشمیر کے ماحول کو اسلامی ثقافت اور تہذیب میں پوری طرح رنگنے کے لیے ایران سے ایک بزرگ جن کا نام نامی ہے سید امیر الدین ہمدانی رحمت اللہ علیہ، یہ 700 مبلغین، علماء، ہنرمند لے کر ایران سے کشمیر میں آئے، اور پھر انہوں نے اپنے مبلغین کو پورے کشمیر میں پھیلا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام پوری آب و تاب سے کشمیر میں چھا رہا تھا، اور پوری آب و تاب کے ساتھ کشمیر کے اندر اسلام پر کام ہو رہا تھا۔ یہ اسلام کا سنہری دور تھا کشمیر میں، جب پورے کشمیر کے اندر 700 مبلغین پوری آب و تاب کے ساتھ خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ اور یہ کام چلتا رہا یہاں تک کہ 1586 میں کشمیر مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا۔ پھر 1752
تک یہ مغلیہ سلطنت میں شامل رہا۔ 1752 میں افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی نے کشمیر کو اپنے مفتوحہ علاقوں میں شامل فرما کر لیا، اور یہ پھر 1819 تک 1753 سے لے کر 1819 تک کشمیر افغان مسلم حکومت کے زیر قبضہ رہا۔ پھر 1819 میں پنجاب کا سکھ مہاراجا رنجیت سنگھ، جس کو ہمارے حکمران سلامیاں دیتے ہیں، جس کو ہمارے حکمران اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس کو ہمارے حکمران شیر پنجاب کہتے ہیں، جس کا مجسمہ بنا کر لاہور کے شاہی قلعے میں رکھا گیا، اور جس کے مجسمے کو نقصان پہنچانے پر ایک مسلمان تاریخ لبیک کے کارکن پر پرچہ دیا گیا۔ یہ کہانی اس مہاراجا رنجیت سنگھ کی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ 1819 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے کشمیر میں اس وقت کی افغانی مسلم حکومت کا جو گورنر تھا کشمیر میں، جس کا نام تھا عبد الجبار خان، اس کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اٹھارہ سو 19 سے لے کر آج تک اہل کشمیر غیر مسلم حکمرانوں کے ظلم اور بربریت کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے کشمیر کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کے ظلم و بربریت کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے، پھر اسی دوران انگریز نے ایک بہت بڑی سازش کے ذریعے ہندوستان میں برطانوی تجارت کے لیے شرق الہند کے نام سے ایک کمپنی قائم کی، جو بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بظاہر تو یہ تجارت کے نام سے کمپنی بنی تھی، لیکن منافقانہ طرز عمل سے لوگوں کی مجبوریوں کو خرید کر طرح طرح کی تجارت پر قبضہ کر کے ہندوستان کے مختلف اداروں کو خرید کر آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضے کا پروگرام بنا لیا۔ اور ظلم و بربریت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں برطانوی سامراج نے وہ تاریخ رقم کی کہ مسلمانوں کے زخم آج تک نہیں بھر سکے۔ پھر کیا ہوا؟ مہاراجا رنجیت سنگھ جو کشمیر کا حکمران تھا، اس نے گلاب سنگھ کو کشمیر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اب گلاب سنگھ نے کیا کیا؟ قومی مفادات کا سودا کیا، ایسٹ انڈیا سے پیسے لے کر انگریزوں کے آگے اپنی غیرت بیچ کر
1846 میں سارا کشمیر افراد سمیت، ساری کشمیر کی پراپرٹی سمیت 75 لاکھ میں بیچ دیا۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مقررہ گورنر گلاب سنگھ تھا، جس نے اس طرح قومی مفادات کا سودا کیا اور کشمیر کو یوں برطانوی سامراج کے ہاتھوں بیچ دیا۔ 1840 سے لے کر 1946 تک پورا 100 سال کشمیر پر ڈوگرا حکومت کا قبضہ رہا۔ یہ برطانوی حکومت تھی، یہ برطانوی سامراج کی حکومت تھی، جنہوں نے کشمیر پر پورا 100 سال قبضہ رکھا۔ جون 1946 میں ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہوا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں تحریک جو چلی میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ 40% علاقے ایسے تھے جہاں نواب لوگ اپنی ریاستیں قائم کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انگریز کو ٹیکس دیتے، انگریز کو پیسہ دیتے، اور ایک مخصوص علاقے پر ان کی اپنی نوابی ریاست قائم ہوتی، اور اس کے تمام تر معاملات کو وہ نواب صاحب ہی دیکھتے۔ جس طرح ہماری آج بھی بابلپور اسٹیٹ کے اندر یہ نواب موجود ہیں، اور آج بھی وہ حکومت پاکستان سے اسی طرح پیسہ لے رہے ہیں جس طرح انگریز سے لیتے تھے۔ اس طرح نواب آف کالا باغ، اس طرح کے بے شمار نواب آف حیدرآباد، نواب آف دکن، یہ تمام نواب وہ تھے۔ 40% علاقہ نوابوں کے زیر تسلط تھا۔ اب انگریز نے کیا کہا؟ انگریز نے کہا ہم ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جو نواب ریاستیں ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے، انہیں فیصلہ دیا جائے گا جس کو کہتے ہیں حق خود ارادیت، کہ یہ چاہیں تو بھارت کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اپنے علاقے پاکستان میں شامل کر لیں۔ اب نوابوں نے اپنے اپنے فیصلے کیے، کچھ نوابوں نے اپنی ریاستیں پاکستان میں شامل کر لیں، اور کچھ نوابوں نے اپنی ریاستوں کا الحاق انڈیا سے کر لیا۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جب کشمیر بھی ایک نواب ریاست گنی جا رہی تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ اس کا حکمران تھا۔ اب سکھوں نے اہل کشمیر پر اتنے ظلم ڈھائے تھے، اتنی زیادتیاں کی تھی، اہل کشمیر پر اتنے بربریت کے کھیل کھیلے تھے کہ اہل کشمیر ان کے ظلم کے سامنے ڈٹ گئے، اور مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس نظریے سے احتجاج کیا کہ شاید اس وقت انگریز تقسیم کر رہا ہے تو اس طرح شاید کشمیر کو بھی الحاق پاکستان کا موقع مل جائے اور اہل کشمیر اپنی اسٹیٹ، اپنی ریاست کا الحاق پاکستان سے کر لیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کے احتجاج کو دیکھا تو اس نے بھارت سے مدد مانگ لی۔
اور بھارت نے اس بات پر مدد کا فیصلہ کیا کہ تم کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دو تو ہم تمہیں بچا لیں گے۔ لہذا دستاویزات تیار ہوئی اور ہری سنگھ نے ان پر سگنیچر کر دیے اور یوں کشمیر بھارت کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ ہے کشمیر کی تاریخ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ہمارا اہل کشمیر سے رشتہ کیا ہے؟ وہی جو میں پہلے عرض کر چکا۔ ہمارا اہل کشمیر سے رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اہل کشمیر مسلسل کئی صدیوں سے ظلم سہ رہے ہیں۔ پھر ایک ادارہ قائم ہوا 1945 میں، جس کو کہا جاتا ہے اقوام متحدہ۔ یہ زور آور ملکوں کا ایک ادارہ تھا۔ یہ کس بنیاد پر یہ ادارہ مارز وجود میں آیا 1945 میں؟ بنیادی طور پر 3 مقاصد کے لیے اقوام متحدہ بنایا گیا تھا۔ پہلا مقصد دنیا سے جنگوں کو روکنا، کسی ملک کو کسی دوسرے ملک سے لڑنے نہیں دینا۔ دوسرا مقصد کمزور ملکوں کی مدد کرنا، اور تیسرا مقصد جہاں کوئی حکومت کمزور ہوگی وہاں اس کی مالی مدد کرنا۔ یہ 3 بنیادی اقوام متحدہ کے بنیادی 3 نقطے تھے۔ بعد میں ان میں بے شمار اور چیزیں شامل ہوتی گئیں، لیکن جب اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی 1945 میں تو اصل یہ 3 مقاصد تھے۔ اب ہوا کیا، 1949 میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں چلا گیا، اور اقوام متحدہ کے عالمی سیشن میں یہ بات رکھی گئی کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اہل کشمیر پر بھارت ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، اور اہل کشمیر چونکہ مسلمان ہیں لہذا ہندو ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ 1949 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد مرکزی اسمبلی میں، جس میں دنیا کے تمام طاقتور ملک موجود تھے، یہ قرارداد پیش کی اور پاس کی کہ اہل کشمیر کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، لیکن وہ قرارداد کاغذوں کی حد تک رہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی کہ یہ کاغذوں تک کیوں رہی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، وہ تمام صحابہ جن سے حضرت عمر کی دوستی تھی، تعلق تھا، اور وہ تمام تابعین جو حضرت عمر کے قریب ترین تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجلس گرم تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، آج تم لوگ اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ سارا حال سونے سے بھرا ہوا ہو اور میری ملکیت ہو، اور میں اتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میری یہ خواہش ہے پوری دنیا کے ذخائر قدرتی میرے قبضے میں آ جائیں
اور میں زمین کھود کھود کر ان ذخائر کو باہر نکال کر اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں، میں صدقہ کروں۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا ہیروں کی کان مجھے مل جائے، اور میری تمنا یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس کان سے سارے ہیرے نکال کر سارے غریبوں کو دے کر انہیں سٹینڈ کر دوں۔ ہر کسی نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ بتائیے آپ کا خیال کیا ہے؟ فرمایا میرا خیال، میری تمنا یہ ہے، مجھے جس حال میں بیٹھے ہیں اتنا برے ہوئے حال کا ایک انسانوں کا ہجوم مل جائے، جو کن صفات کے مالک ہوں؟ خالد بن ولید، معاذ بن جبل، عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص کی صفات سے متصف ہوں وہ لوگ، اور میں ان لوگوں کی قیادت کروں، اور پوری دنیا میں جہاں کمزور مسلمان رہتے ہیں ان کے حقوق غیروں سے چھین کر مسلمانوں کو عروج تک پہنچا دوں۔ اب ہوا کیا؟ 1949 میں اقوام متحدہ میں حق خود ارادیت کی قرارداد تو پاس ہو گئی، لیکن چونکہ مسلمان حکمرانوں میں جرأت نہیں تھی، مسلمان حکمرانوں کی اندر غیرت ایمانی نہیں تھی، حمیت نہیں تھی کہ وہ اس اسمبلی کے فلور پر ڈٹ جاتے، اور اسی وقت اقوام متحدہ کی فوج کشمیر میں جا کر حق خود ارادیت اپنی نگرانی میں کرواتی۔ لہذا وہ کاغذوں کا مسئلہ کاغذوں تک رہا، اور آج بھی اہل کشمیر ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اور بات صرف کاغذوں کی حد تک چل رہی ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، ہمارا کردار کیا ہے؟ 1990 میں یہ فیصلہ ہوا حکومتی سطح پر کہ ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا 1990 میں۔ 1990 سے لے کر 2022 کل 5 فروری آ رہی ہے، ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ اب یوم یکجہتی کشمیر کیا ہے؟ ہماری سڑکوں پر جلوس نکلیں گے، ہماری سرکاری قیادت، ہماری سیاسی قیادتیں، ہماری مذہبی قیادتیں نعرے لگائیں گے کشمیر چاہیے، اور شام کو جھنڈے سمیٹ کر سب ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھ کر دیکھیں گے ریلی کس کی بڑی تھی، نعرے کس کے کارکنوں نے زیادہ مارے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اظہار یکجہتی کس کو کہتا ہے؟ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، جو کمزور تھے، جو ضعیف تھے، جو غریب تھے، جو بے بس تھے، جن کے کنبے بڑے نہیں تھے مکے میں، جن کے قبیلے بڑے نہیں تھے، جو طاقتور نہیں تھے، جو زیادہ عمر رسیدہ تھے، جو خواتین تھی، وہ کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن مکے میں رہ گئی۔ اب کافروں نے طاقتوروں کا بدلہ کمزوروں سے لینا شروع کر دیا، جو مسلمان رہ گئے انہیں ستانا شروع کر دیا مکہ کے کافروں۔ اب آئے روز مدینہ طیبہ میں خبر آ رہی ہے، آج فلاں مسلمان پر اتنا ظلم ہوا مکہ میں، آج فلاں مسلمان پر اتنا ظلم ہوا۔ مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھ جاتے، بیٹھ کر سبھی وہاں کیا کہتے؟ ہم مکہ والوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم مکہ والوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ 4-6 دن تو یہ اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے رہے۔ 7ویں دن میرے رب نے قرآن بھیجا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسجد میں بیٹھ کر نعرے لگانے سے مکے والے آزاد نہیں ہوں گے۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ نکلو، تلواریں اٹھاؤ اور مکہ کی طرف چلو، اور جو ہاتھ کسی مسلمان پر اٹھائے اسے کاٹ کر رکھ دو۔ اللہ نے قرآن بھیج دیا، خبردار آج کے بعد مسجد نبوی میں یکجہتی کا کوئی اجلاس ہونا چاہیے،
یکجہتی نعروں کا نام نہیں ہے، یکجہتی اس کو کہتے ہیں نکلو میدان میں، تلواریں اور گورے لے کر آ جاؤ اور جاؤ مکہ والوں کو چھڑا کر باعزت مدینے لے کر آؤ۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے تلواریں اٹھا لی، مسلمان بڑے، اب کسی کی جرت نہیں ہے کسی پر ظلم کر جائے، کسی کی جرت نہیں ہے کسی پر بربریت کر جائے۔ مکہ والے سہم گئے اور پھر یہ تحریک اس طرح چلی کہ 8 ہجری کو وہی مکہ فتح ہو گیا۔ کشمیر کب سے پھنسا ہے؟ 1846 سے آج 2022 جا رہا ہے۔ 1846 سے لے کر آج تک اہل کشمیر ظلم و بربریت کی تاریخیں اپنے کانوں سے سن نہیں رہے بلکہ دیکھ رہے ہیں۔ 80,000 نوجوان قربانیاں دے چکے ہیں، 1 لاکھ سے زائد کنواری بچیاں ہندو فوجیوں کے ہاتھوں حاملہ ہو چکی ہیں۔ آج بھی 1,10,000 کشمیری نوجوان لاپتہ ہیں، جن کا پتہ ہی کوئی نہیں، زندہ ہیں مر گئے ہیں، کوئی قبر بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ آج بھی ہزاروں مائیں دہلیز پر بیٹھی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہیں، اور ہم کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر، سڑک پر بنا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا خبردار مسجد نبوی کے اندر اب کے بعد اجلاس یکجہتی مکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یکجہتی یہ مکہ کیا ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر یہ کہو آج فلاں پر اتنا ظلم ہو گیا، کہا نہیں، تلواریں اٹھاؤ، گھوڑوں پر بیٹھو، نکلو اور مکہ والوں کو باعزت زندگی دے کر لوٹنا، ورنہ خبردار لوٹتے ہو۔ تاریخ کشمیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یکجہتی کشمیر یہ ہے۔ یکجہتی کا دوسرا تصور کیا ہے؟ جتنی نفرت وہ ہم سے کرتے ہیں اتنی نفرت ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، سرہند شریف کے گدی نشین فیصل آباد میں تشریف لائے، ڈڈی والا میں خود گیا ملنے کے لیے، ان سے ملا۔ انہوں نے کہا ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں کشمیر کی ماتھے پر تلک لگا کر باہر نکلتی ہیں، اگر تلک نہ لگائیں تو پہچانی جاتی ہیں یہ مسلمان ہیں، انہیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ بازار میں سودا لینے نہیں جا سکتی، تلک لگا کر جانا پڑتا ہے۔ پیچھے آپ روز اخبارات پر پڑھتے ہیں، گائے لے کر جا رہا ہے مسلمان، اسے مار دیا جاتا ہے۔ ہماری بچیاں نقاب کر کے کالج میں جانے لگی تو کالج کے دروازے بند کر دیے گئے، مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں پر قبضہ ہوا، مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور ہم ایکٹر بھارت کے پسند ہیں، فلمیں بھارت کی پسند ہیں، چہرے بھارت کے پسند ہیں، شادی بیاہ میں ساری رسمیں ہندوؤں کی پسند ہیں، اور یکجہتی یہ کشمیر شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم اتنے ڈوب مر گئے، ہماری غیرت اتنی ختم ہو گئی ہے۔ کبھی اپنے ضمیر سے پوچھا یہ مایو رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ولیوں کی سنت ہے، یا کس کی سنت ہے؟ کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ بھارت کی فلمیں دیکھنے والے جوانوں مجھے بتاؤ، کشمیر پر اور کتنا ظلم برداشت کرو گے، اور بربریت کتنی دیکھو گے، اور ظلم کتنا ان کو مزید سہنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ یکجہتی یہ کشمیر سڑکوں پر ریلیوں کا نام نہیں ہے، یکجہتی یہ کشمیر اس اتحاد کا نام ہے کہ تم اتنے متحد ہو کر بھارت سے تمام کاموں پر اتنی سخت بائیکاٹ کرو کہ اسے کشمیر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے۔ نہیں تو 1800 سے وہ ظلم سہ رہے ہیں، وہ تو سہ ہی رہے ہیں۔
جن بزرگوں کے نام میں نے بتائے، حضرت بلبل شاہ قلندر سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت میر احمد ہمدانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے کہ وہ اتنی قربانیاں دے کر آج بھی نہیں تھکے، اور ان کی محبت دیکھو، آج بھی وہ اپنے نوجوانوں کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفناتے ہیں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اہل پاکستان کے ساتھ ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا آج بھی مسلمانوں سے قائم ہے۔ اتنے ظلم کے باوجود بھی اگر آج استقامت سے کھڑے ہیں تو میں پوچھتا ہوں ہم کہاں کھڑے؟ اس لیے یکجہتی کے دو تصور ہیں، ایک مکے کے ساتھ طاقت کے ساتھ کشمیر کو آزاد کروانا، اور دوسرا اپنے کلچر کو اسلامی کلچر میں لے آؤ۔ ہندو کلچر چھوڑ دو، ہندو فلمیں چھوڑ دو، ہندو ایکٹروں کو پسند کرنا چھوڑ دو۔ یہ جو تم انسانیت 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 میں مسلمان نہیں آتے، کیا انسانیت میں صرف ہندو آتے ہیں؟ انسانیت مسلمانوں کے ساتھ کرو۔ جو تمہیں آتا ہے جی انسان ہے، جی حیثیت ہے انسان، تو جب وہ تو تمہاروں کو مارتے ہیں اس وقت تو انسان نہیں دیکھتے، اس وقت وہ صرف دیکھتے ہیں یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے چیر دو، یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے مار دو، یہ پاکستان کا نام لیتا ہے اسے مار دو۔ تو اپنے رویے بدلو۔ یکجہتی سڑکوں کا نام نہیں ہے، یکجہتی یہ ہے کہ تم مسلمان بنو، اور مسلمان بن کر طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرو، اور طاقت کے ساتھ اپنے کلچر کو اسلامی کلچر کے ساتھ جوڑو، ہندو کلچر کے ساتھ مت جوڑو۔ ہندو چیزوں کی بائیکاٹ کرو، انڈیا کے تمام میڈ ان کی بائیکاٹ کرو، انہیں معاشی طور پر اتنا کرش کرو کہ وہ اہل کشمیر کو حق خود ارادیت دینے پر مجبور ہو جائیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ حکمران نواز شریف ہو یا وزیر زرداری ہو، حکمران عمران خان ہو یا کوئی ہو، ان سے مت توقع رکھنا، ان سے کبھی بھی توقع نہ رکھنا کہ یہ اہل کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ اہل کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے اللہ ہی سے دعا کرو، کوئی خالد بن ولید آ جائے یا کوئی عمر بن خطاب آ جائے یا کوئی عمر بن عبدالعزیز آ جائے، بس تبھی کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ لوگ نہیں کشمیر آزاد ہونے، لیکن آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار سڑکوں کے بجائے ان کے ہندو کلچر کو چھوڑ کر کریں، تاکہ ہندو کو پتہ چلے کہ میں مسلمانوں کی نگاہ میں کتنا قابل نفرت بن چکا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ